اجتماع جو مختصر اور جامع ہوتے ہیں وہ زیادہ ذرا اچھے ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال آپ لوگوں کا انتظام ہے، آپ اس کو بہتر جانتے ہیں، اللہ آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے، اور ہمارے محبوب علیہ السلام کے تو وجود اطہر کے روئے روئے کو اللہ نے معجزہ بنایا۔ لیکن قرآن پاک نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل بہت ساری چیزوں کو بیان کیا۔ آپ کے اپنے لوگوں کے بیچ، آپ کے دائیں بائیں رہنے والوں کے بیچ جب قرآن پاک نے نبی پاک علیہ السلام کی نبوت کی دلیل بیان فرمائی، تھوڑی سی توجہ کریں گے آپ میری بات پر۔ انہوں نے جب کہا نا کہ آپ نبی ہیں تو دلیل کیا ہے، تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ محبوب ان سے کہو، ان سے فرمائیں فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں تمہارے درمیان عمر کا حصہ گزار چکا ہوں، تم نے مجھے بچپن میں، جوانی میں، لڑکپن میں دیکھا ہے، افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں؟ ایسا کردار کسی کا ہے تو دکھاؤ، ایسی ستھری سیرت کسی کی ہے تو دکھاؤ۔ میں تمہارے سامنے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی کو، اپنے صبح و شام کو، اپنے گزارے ہوئے وقت کو، فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، نبی پاک علیہ السلام نے اپنی 40 سال اس گزاری ہوئی عمر کو اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا۔ فرمایا میں نے سارا کچھ تمہارے سامنے بیان کیا ہے، میری زندگی کا لمحہ لمحہ تمہیں میرے نبی ہونے کی دلیل کے طور پر سامنے واضح نظر آئے گا۔ بھائی، کردار، عمل، افکار، نظریات، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ کوئی ایسی جگہ ملے جہاں وہ سکون پائیں۔ عرب کا معاشرہ تو بڑا میلا تھا، بڑا گدلا تھا اس وقت۔ نبی پاک نے جتنی روشنی پھیلائی ہے اپنے کردار کی برکت سے پھیلائی ہے۔ یہ جو قرآن مجید نبی پاک کے اخلاق کا بیان کرتا ہے نا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور کا اخلاق کیا تھا، تو فرمایا جا کے قرآن پاک پڑھو، کان خلقہ القرآن، سارا قرآن ہی میرے نبی کے اخلاق ہے۔ جن اخلاق حسنہ کی بات قرآن پاک نے 40 سال کی عمر میں شروع کی، جن کا بیان قرآن پاک اس وقت شروع کر رہا ہے جو 40 سال کی عمر حضور کی ہو چکی تھی، توجہ ہے میری بات پر، جن کا بیان قرآن پاک اس وقت شروع کر رہا ہے جب حضور کی عمر مبارک 40 سال تھی، وہ اخلاق میرے محبوب کے اسی وقت شروع ہو گئے تھے جب حضور سیدہ حلیمہ کے گھر میں دودھ پیا کرتے تھے۔ قرآن پاک نے اس کا بیان 40 سال کی عمر میں شروع فرمایا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ اخلاق صرف میٹھا بولنے کا نام ہے، یہ اخلاق کا ایک جز ہے، کل اخلاق میٹھا یہ جو قرآن مجید نبی پاک کے اخلاق کا بیان کرتا ہے نا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور کا اخلاق کیا تھا، تو فرمایا جا کے قرآن پاک پڑھو، کان خلقہ القرآن، سارا قرآن ہی میرے نبی کے اخلاق ہے۔ جن اخلاق حسنہ کی بات قرآن پاک نے 40 سال کی عمر میں شروع کی، جن کا بیان قرآن پاک اس وقت شروع کر رہا ہے جو 40 سال کی عمر حضور کی ہو چکی تھی، توجہ ہے میری بات پر، جن کا بیان قرآن پاک اس وقت شروع کر رہا ہے جب حضور کی عمر مبارک 40 سال تھی، وہ اخلاق میرے محبوب کے اسی وقت شروع ہو گئے تھے جب حضور سیدہ حلیمہ کے گھر میں دودھ پیا کرتے تھے۔ قرآن پاک نے اس کا بیان 40 سال کی عمر میں شروع فرمایا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ اخلاق صرف میٹھا بولنے کا نام ہے، یہ اخلاق کا ایک جز ہے، کل اخلاق میٹھا بولنے کا نام نہیں ہے، بلکہ نسائی شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں حدیث موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب کچھ ایسے لوگ آئیں گے جن کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی ہوں گی، پر دل ان کے بھیڑیے سے بھی زیادہ خطرناک ہوں۔ تو اخلاق صرف میٹھا، بھائی دیکھیں نا، آپ چلے گئے کپڑے والی دکان پہ تو دکاندار نے ایک سیل مین رکھا ہوا ہے، آپ نے اس کو کہا کپڑا دکھا، ایک تھان اس نے کھولا، پھر دوسرا کھولا، آپ نے کہا نہیں نہیں بھائی جو مجھے چاہیے وہ تیرے پاس ہے ہی نہیں۔ اس نے کہا نہیں جناب آپ ٹھہرے، میں اور بھی دکھاتا ہوں۔ اس نے 2-4 اور کھولے، اور نہیں یار تجھے کہا ہے نا میرے معیار کا تیرے پاس کپڑا ہی کوئی نہیں۔ وہ کھول کھول کے دکھاتا ہے آپ کو، آپ کے ساتھ لگا کے شیشے میں سامنے آئینہ بھی دکھا دیا، یار بڑا پیارا لگ رہا ہے۔ یہ بھی کہتا ہے میں نے خود بھی سی کے پہنا ہوا ہے، وہی والا ہے، میں نے بھی سیا ہے۔ آپ نے کہا نہیں یار، اس نے ساری دکان کھول دی، لیکن آپ کی بات کا غصہ، لیکن جب آپ دکان سے اتر گئے نا تو پھر اس نے کہا نخرہ بہت زیادہ ہے،
تو یہ اخلاق ہے کہ ٹریننگ ہے؟ بولیے یہ کیا ہے؟ آپ کسی اچھے ریسٹورنٹ میں جائیں نا تو وہاں بڑی تگڑی تنخواہ ہوتی ہے ویٹر کی. آپ نے اس کا اٹھا پلیٹ، یہ کو صاف کی ہے، چپ کر کے کہے سر میں نہیں لے آتا ہوں. وہاں جا کے کہتا ہے کہ اے جنہوں نے گھر روٹی نہیں نہ لبدی یہ ساڑھے تے آ کے رو پاندے. تو یہ اخلاق ہے؟ یہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ اخلاق ہے؟ بھئی ٹریننگ میں اور اخلاق میں فرق ہوتا ہے. اخلاق کردار کسی اور چیز کا نام ہے، وہ ہے کہ جب آپ کی عادتیں سنور جائیں. اخلاق تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کا نام ہے. اخلاق تو جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی ہونے کا نام ہے. اخلاق تو سچائی کا نام ہے. اخلاق تو وفا کا نام ہے. اخلاق تو پیار کا نام ہے، درگزر کا نام ہے. ہم لوگ اخلاق اپنا دیکھیں نا میرے بھائی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جب کوئی لینے آتا تھا نا تو محبوب جھولی بھر کے ہی عطا فرماتے تھے. توجہ ہے میرے عزیزوں کی؟ جب کوئی لینے آتا تھا حضور جھولی بھر کے دیتے تھے. اور کتب احادیث میں متواتر درجے کی احادیث موجود ہیں کہ حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور کی زبان سے نہیں کا لفظ کبھی سنا ہی نہیں. لیکن ایک جز اور بھی ہے، اخلاق کا ایک کمال اور بھی ہے. حضرت ثوبان بن مالک فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا ثوبان ایک وعدہ تو میرے ساتھ کر، ایک میں تیرے ساتھ کرتا ہوں. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائیں. تو محبوب نے فرمایا تو میرے ساتھ وعدہ کر کبھی دنیا دار سے سوال نہیں کرے گا. کبھی دنیا دار سے تو وعدہ کر کہ کبھی دنیا داروں سے سوال نہیں کرے گا. فرمایا تو میرے ساتھ یہ وعدہ کر میں تیرے ساتھ جنت کا وعدہ کرتا ہوں. ابو داؤد شریف کے اندر اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں ویسے بغیر نعرے کی بھی تقریر کر لوں گا ساری. میں تھوڑا تھوڑا جانا آنا رہتا ہے مجالس میں تو میں بڑا پریشان ہوتا ہوں بعض اوقات جب کہتے ہیں نا سبحان اللہ اچھی کہو جدا ایمان ہے وہ بولو. تو میں کہ جڑا بیمار ہے وہ کدو بے ایمان ہے بیچارہ. جی دونوں ہاتھ چک لو. تو میں کہنا جنہیں تازہ بائی پاس کرایا ہو پاویں فوت ہو جائے. خدا کے بندے رہنے دے. ہمارا تو بڑا سنجیدہ ماحول ہے. حضرت پیر سید فاروق الاسلام شاہ صاحب قبلہ وہ کبھی کبھی چھڑی بھی اٹھا لیتے ہیں ایسی باتوں پہ، کبھی کبھی ڈنڈا بھی کھڑکاتے ہیں، اس لیے کہ سنجیدگی حسن ہے، سنجیدگی نور ہے، سنجیدگی پاکیزگی ہے. اور ویسے بھی سوال یہ ہے کہ تم نے داد بندوں سے لینی ہے کہ اللہ رسول سے لینی ہے؟ یہ جو منتیں کرتے پھرتے ہو کہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حضرت صاحب موجود ہیں، فتاوی عالمگیری آپ پڑھیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ سبحان اللہ تو کلمہ تعجب ہے. سبحان اللہ کلمہ ہے، کیوں جی کلمہ تعجب نہیں؟ یہ تو بعض اوقات اس وقت کہا جاتا ہے جب بندہ کوئی عجیب و غریب لگے اور سبحان اللہ یہ کیا کرتا ہے. تو کلمہ تعجب لکھا ہے اس کو محدثین نے. تو مہربانی فرمائے بات سنیں ضرور، اس پہ غور ضرور کریں. ہاں اگر دل چاہے آپ اس پہ ماشاءاللہ سبحان اللہ پکاریں، لیکن یہ فرض واجب کا درجہ نہیں رکھتا. یہ مستحب بھی ہے تو اس کو مستحب بھی رہنے دیں. اس کی وجہ سے لوگوں کو ایماندار ہی رہنے دیں، بے ایمان نہ کریں، اللہ معاف کرے. تو سنجیدگی سے بھی بات ہوتی ہے. تو عزیز غور کریں. ابو داؤد شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے. حضرت مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا. اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں غریب ہوں، مجبور ہوں، مجھے کچھ دیجئے. نبی پاک نے فرمایا تیرے پاس کچھ بھی نہیں. حالانکہ حضور ہر ایک کو دیتے تھے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ کچھ دیجئے. نبی پاک نے فرمایا تیرے پاس کچھ نہیں. غریب دوست ذرا توجہ کریں، غریب کچھ نہیں. عرض کی حضور ایک کمبل ہے اور ایک پیالہ ہے کوئی اتنا غریب اس محفل میں؟ بولے تو زیار. ایک کمبل اور ایک پیالہ. حضور نے فرمایا لے کے آؤ. وہ صحابی لے کے آئے تو نبی پاک نے اس کی بھی بولی لگا دی. ہاں یہ بھی اخلاق ہے میرے محبوب کے. بولی لگا دی حضور نے. کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ دو 1 دینار. فرمایا تھوڑے اور بڑھا. نے کہا حضور 2 دینار. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دینار میں کمبل اور پیالہ بیچ ڈالا. جا کے تو بغیر کمبل کی آرام کر، جا ہاتھوں کا پیالہ بنا کے پانی پی. 2 دینار ملے تو نبی پاک نے اسے دیے. فرمایا جا کلاڑا خرید کے لا. وہ کلاڑا خرید کے لائے، میرے محبوب پاک کے سامنے رکھا. تو صحابہ فرماتے ہیں تھا وہ بڑے نصیبوں والا،
جب وہ کلاڑا لایا تو اس میں دستہ میرے نبی نے اپنے دستے مبارک سے لگایا اور حضور نے رسی تھمائی، فرمایا جا 15 دن مجھے نظر نہ آنا، جنگل میں جا، لکڑیاں کاٹ، انہیں بیچ، کھا بھی اور کھلا بھی، پی بھی اور پلا بھی، گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ فرمایا جا جا کے محنت کر، جد و جہد کر، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے۔ یہاں کہتے ہیں میری پھوپھی لندن ہے، وہ مجھے لے جائے نا کبھی، وہ جو چاچا میرا امریکہ ہے کبھی ترس کھا لینا۔ او نوجوانوں، جو سہارے ڈھونڈتے ہیں وہ بزدل ہوتے ہیں، اور جو سہارے بن جاتے ہیں وہ دنیا کے مامار ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے یہ سارے نہ تلاش کرو، ڈھونڈ، کہتے ہیں ابا پہلے 5 لاکھ دے پھر کام کرنا ہے۔ او بھائی میرے نبی نے تو 2 دینار سے کاروبار شروع کرا دیا ہے، 2 دینار سے، جا لکڑیاں کاٹ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے تو ایک نوجوان آ گیا، کہنے لگا بابا آپ روز مجھے کہتے تھے محنت کر، اب نہیں میں نے کرنی، کیا ہوا؟ کہنے لگا جی مسئلے کی سمجھ آ گئی۔ تجھے کیا سمجھ آ گئی؟ کہنے لگا جی میں آج گیا ہوں جنگل میں تو اچانک شیر آ گیا ہے، تو میں فٹافٹ درخت پہ چڑھ گیا ڈر کے۔ شیر نے شکار کیا ہے، ایک بکرا اس نے مارا ہے، آدھا خود کھایا ہے اور آدھا لے کے نا وہ پہاڑی پہ چڑھ گیا۔ پہاڑی کے اوپر وہاں ایک لومڑی بیٹھی تھی، اندھی بھی تھی لنگڑی بھی تھی، اس نے بچا ہوا شکار لومڑی کو دیا ہے۔ تو حضرت جی میں سمجھ گیا ہوں جو اللہ لومڑی کے لیے بندوبست کر سکتا ہے میرے لیے بھی کرے گا۔ حضرت صاحب مسکرا پڑے، فرمانے لگے واہ بھائی تیری سوچ، تو نے کردار 2 دیکھے، ایک شیر ایک لومڑی۔ اور پاگل تو نے لومڑی بننے کا فیصلہ کیا، شیر بننے کا کیوں نہیں کیا؟ شیر بننا، شکار مار کھا بھی اور کھلا بھی، پہن بھی اور پہنا بھی، غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا۔ حاتم طائی سے کسی نے پوچھا تو بڑا سخی ہے، کبھی اپنے سے بھی سخی بندہ دیکھا ہے؟ اس نے کہا ایک دیکھا تھا، ایک دفعہ میں سارے شہر کی دعوت پکا بیٹھا، حاتم طائی کہتے ہیں سارا شہر دعوت کھانے آیا، تو میں نے چہرے پہ نقاب ڈال لیا، میں نے کہا پتہ کروں کوئی رہ تو نہیں گیا۔ کہتے ہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں جنگل میں گیا تو ایک بوڑھا لکڑیاں کاٹ رہا تھا، لکڑیاں۔ تو میں نے اس کو کہا بابا تجھے نہیں پتا حاتم طائی نے دعوت پکائی ہے؟ تو کہتے ہیں بابا ہنس پڑا، کہنے لگا بیٹا پتا تو ہے پر میری بھی مجبوری ہے۔ کہا کیا؟ تو بابا کہنے لگا مجھے نا ہاتھوں کی کمائی کھانے کا چسکا لگ گیا ہے، اب مجھے مفت کے دسترخوان پہ زیادہ مزہ نہیں آتا، ہاتھوں کی کمائی کا نا چسکا، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے تے نالے کی لگے شہر مبول دے نال، اسی اپنی بال کے سیکنے ہیں، سانو کی لگے کسی اور دے نال۔ تو کہا جناب چسکا لگ گیا ہاتھوں کی کمائی کا، ہاتھوں کی کمائی کا چسکا لگ گیا، لہذا اب مجھے وہ ماں چیزیں مجھے لطف نہیں دیتی۔ تو حاتم طائی کہتے ہیں مجھے رشک آیا اس بزرگ کے بوڑھے ہاتھوں اور اچھے کردار پر۔ جب میں واپس ہونے لگا تو مجھے اس نے بلایا، آواز دی، میں لوٹا تو کہنے لگا دعوت پہ جا رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ کہتے ہیں اس نے 5 روپے نکالے جو اس زمانے کے تھے، نکال کے مجھے دیے، کہنے لگا یار حاتم طائی کو تو نہ دینا، وہ تو بڑا سخی ہے، وہاں جو لانگری ہو نا اسے دے دینا، بڑے بڑے اچھے لوگ آئیں گے، چلو لنگر میں میرا بھی حصہ ڈل جائے گا۔ تو حاتم طائی کہتے ہیں میں اس بابے کے پیروں میں بیٹھ گیا، میں نے کہا بابا میں امیر ہو کے سخی ہوں، تو غریب ہو کے بڑا سخی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا جا جا کے لکڑیاں کاٹ، کھا بھی اور کھلا، پہن بھی اور۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے در منصور کے اندر حدیث لکھی ہے، یہی حدیث تفصیل سے فرماتے ہیں، 15 دن کے بعد پھر آئے وہ صحابی، تو جب انہوں نے ہاتھ کھولے تو ہاتھوں پہ چھالے تھے، چھالے تھے ہاتھوں پہ۔ حضور نے فرمایا اب تیرا کیا حال ہے؟ کہا یا رسول اللہ پہلے ایک کمبل تو اب سارے گھر کے بستر بن گئے، پہلے ایک پیالہ تھا اب سارے گھر کے برتن بن گئے، اور پھر جیب میں ہاتھ ڈالا، کہا یا رسول اللہ میں یہ 10 دینار نذرانہ دینے کے لیے لایا ہوں۔ حضور یہ قبول۔ نوجوانوں سہارے ڈھونڈتے 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 لوگ دھوکہ دہی پہ اتر آئے، سہارے تلا راتوں رات امیر ہونے کے چکر نے لوگوں کو آزمائشوں میں ڈال دیا۔ ہمارے جھوٹے خواب کہ اللہ کرے میں سویرے اٹھوں تو امریکہ میں ہی ہوں، اللہ کرے کوئی ایسا جک لگے اور میں آگے۔ لوگوں نے اتنا ظلم کیا، دولت اتنی دور چلی گئی، شرم کی بات نہیں کہ تقریریں بکنے لگی ہیں، تلاوتوں کے لوگ پیسے مانگتے ہیں، ایک طرف کہتا ہے میں نبی پاک کے نام کا کھاتا ہوں، دوسری طرف کہتا ہے پہلے 20,000 جمع کرا پھر آؤں گا۔ ایک بات کر، ایک بات۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دفعہ اپنے شاگردوں سے کہنے لگے میں نے دین پہ بڑا احسان کیا ہے،
تو شاگرد پریشان ہو گئے، بابا تو نے کام بڑا کیا پر دین پہ تو نہیں نا کوئی احسان کر سکتا۔ فرمایا یہ میں جب مرنے لگوں تو پھر آنا، پھر بتاؤں گا۔ آپ کے وصال کا وقت آیا تو شاگرد گئے، کہا حضور اس جملے کی سمجھ نہیں آئی۔ آپ فرمانے لگے تم میرے لفظوں سے اختلاف کر سکتے ہو، میری نیت سے نہیں کر سکتے۔ کہا حضور کیا بات؟ فرمانے لگے یار میں نے 60 سال دین کو دیے ہیں، لیکن شکر ہے اللہ کا کہ ایک لمحے کے لیے بھی میں نے دین کو استعمال کر کے اپنی دنیا داری سیدھی نہیں کی، لہذا یہ نیکی ہے، ورنہ تو لوگوں نے ٹیشو بنا کے دین کو استعمال کیا، ٹیشو پیپر بنا کے اسلام زندہ باد کے نام پر ووٹ، اور پھر 2 وزارتوں کے نام پر ہر آنے والی حکومت کا ساتھ۔ یہ دین کے نام پر تم لوگوں کا حشر کر رہے ہو۔ اور ظالم وہ لوگ نہیں جو تلاوت اور نعتوں کے پیسے مانگتے ہیں، ظالم وہ ہیں جو پیسے دیتے ہیں، وہ مجرم ہیں جو ان ایکٹروں کو پرموٹ کرتے ہیں، جو ان کو پرموٹ کرتے ہیں۔ آپ کسی چیز کا ریٹ لگانا بند کر دو گے تو وہ مارکیٹ میں بکنا بھی بند ہو جائے گی۔ خدا را دین پہ رحم کھاؤ، وہ والا کام کرو جس کام پہ اللہ بھی راضی اور اللہ کے رسول بھی راضی، ان کاموں سے بچیں۔ بہرحال خودداری اور عزت نفس یہ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا پہلا سبق۔ اور دوسرا سبق حضور نے پتہ بہت اعلیٰ دیا ہے اور ہمیشہ دیا ہے، بہت زیادہ دیا ہے اور کھل کے دیا ہے، وہ ہے میرے محبوب نے حق کا ساتھ ہمیشہ دیا ہے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ میرے پاس تھوڑی قوت آئے گی تو پھر میں چودھری کے سامنے کھڑا ہوں گا۔ کھڑا ہونے کے لیے وجود کی قوت کی ضرورت نہیں ہوتی، ایمان کی قوت کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایمان کی قوت پیدا کر۔ مدینہ طیبہ کے علاوہ جو قبیلہ پورا مسلمان ہوا نا، قبیلہ وہ بنو آراش کا تھا، بنو آراش کا قبیلہ۔ ابن اسحاق ابن ہشام دونوں نے لکھا ہے کہ اس قبیلے کا ایک شخص آیا، محبوب پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تھا تو وہ شروع میں ہی آ گیا، حضور کو نہیں جانتا تھا۔ جب مکہ مکرمہ وہ پہنچا تو اس نے شور سنا کہ یہاں کسی شخص نے اعلان نبوت کیا اور لوگ مخالفت کر رہے ہیں۔ ابو جہل سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگا ان کے پاس نہ جانا، وہ معاذ اللہ جادوگر ہیں، نقل کفر نہ باشد، وہ کاہن ہیں، ساحر ہیں۔ ابو جہل اس طرح کی گفتگو کرنے لگا۔ وہ شخص کہتا ہے میں چھوٹا سا بیوپاری تھا، 2-4 جانور میں کسی گاؤں سے خریدتا تھا، شہر میں لا کے بیچتا تھا۔ میں اس وقت بھی 2 اونٹ لایا ہوا تھا۔ ابو جہل نے کہا ان کے پاس نہ جانا، میں نے کہا نہیں جاؤں گا۔ کہتے ہیں ابو جہل سے باتوں میں بات بڑی تو سودا ہو گیا، میرے 2 اونٹ خرید کے لے گیا۔ توجہ ہے میری بات پر؟ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ کہتے ہیں وہ 2 اونٹ خرید کے ابو جہل لے گیا۔ میں نے کہا پیسے؟ تو کہنے لگا کل آنا۔ کہتے میرا کوئی واقف نہیں تھا مکہ مکرمہ میں بڑی مشکل سے کسی درخت کے نیچے سو کے رات گزاری، اگلی صبح میں گیا، میں نے کہا میرے پیسے؟ کہنے لگا کل آنا۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ چودھری آدمی ہے، اگر زیادہ بات کی تو آڑی نہ جائے، چودھری بھی تو ڈنڈا چلا کے چودھری بنتے ہیں نا، اللہ ماشاءاللہ۔ تو کہتے ہیں میں رات پھر درخت کے نیچے تیسرے دن میں گیا، میں نے کہا صاحب پیسے؟ میں نے ذرا گزارش کی، میں نے کہا میرے پیسے دے دو۔ کہنے لگا کل آنا۔ میں نے دبا کے بات کی، میں نے کہا یار میری کوئی پھپھی نہیں رہتی مکے میں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی میرا جاننے والا نہیں، میرے پیسے دے، پردیسی آدمی اور بہت زیادہ مالدار نہیں ہوں، چھوٹی سی میری انویسٹمنٹ ہے اور مجھے لوٹنا ہے وطن، میرے تو بچے انتظار کر رہے ہوں گے کہ آیا نہیں، 3-4 دن بیت گئے، پیسے دو۔ کہتے میں نے دبا کے بات کی تو ابو جہل کہنے لگا اچھا آنکھیں دکھاتا ہے، جا دوڑ جا، جہاں سے ملتے ہیں لے لے۔ کہتے ہیں میری بس آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا۔ یہ تاجر جب ڈوبتے ہیں تو خودکشیاں کرتے ہیں، انسان ہے نا، وہ جب معاشرے میں چلتا ہے تو کبھی اس کے حالات بگڑتے بھی ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے جب کسی کا سرمایہ ڈوبتا ہے۔ کہتے میں بڑا پریشان ہوا، میں نے وہاں لوگوں سے پوچھا کہ یار مکے کے چودھری، سردار، ملک، بڑے لوگ کہاں بیٹھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ عصر کے بعد حرم مکہ میں خانہ کعبہ کے پاس جو ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہوں گے وہ سارے سردار ہی ہوں گے۔ کہتے میں وہاں پہنچ گیا، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، اخنس بن شریق سارے تھے، ابو سفیان بھی تھے۔ کہتے میں پہنچا، میں نے کہا مکے کے سرداروں میں پردیسی ہوں، بنو آراش کا رہنے والا ہوں، یہاں آیا ہوں تو لٹ گیا ہوں۔ ایک آدمی نے 2 اونٹ خریدے ہیں، پیسے نہیں دیتا، پہلے تو آج کل کرتا رہا، مکر ہی گیا۔ کہتے ہیں عتبہ بولا، کہنے لگا کون ہے جو تیرے پیسے کھا گیا؟ نام تو لے، بول تو صحیح۔ کہتے ہیں میں نے کہا جی اس کا نام ابو جہل ہے۔ کہتے ہیں گردن جھکا لی، کہنے لگے تو بڑے گنڈے کے پاس پھنس گیا ہے، وہ تو نہیں تیرے پیسے ملتے، وہ تو الجھ گئے تیرے۔ کہتے ہیں اب تو میری آنکھوں کے آگے اندھیرا، پیر کانپنے لگے، یار میرا سرمایہ یہاں، میرے پاس تو کرایہ بھی نہیں گھر لوٹنے کا۔ توجہ ہے نا میرے عزیزوں کی؟ کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا، ایک
ایک آدمی نے نا مذاق کیا، غور کرنا ذرا بات پر، کہتے ہیں مذاق کیا، سامنے نا حرم کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے رسول پاک تشریف فرماتے، سامنے حضور جلوہ فرماتے، محبوب سامنے بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جلوہ فرما تھے تو عتبہ نے مذاق کیا، کہنے لگا وہ جو بیٹھے ہیں نا وہ تیرا مسئلہ حل کر دیں گے۔ کہتے ہیں اس نے بھیجا اور باقی ہنسنے لگے، مجھے سمجھ نہ آئی کہ معاذ اللہ مذاق بھی کرتے اور بھیجتے بھی ہیں، حقیقت کیا ہے؟ کہتے ہیں لیکن ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، میں نا آہستہ 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 چل دیا، آہستہ آہستہ چل دیا، اور میں جا کے نا حضور تسبیح پڑھ رہے تھے، میں حضور کے پیچھے غریب آدمی ڈرتا ہے نا بیچارہ، کہتے ہیں میں ڈرتے، میں نے کہا یہ سہارا بھی نہ